السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج دل کیا کہ سورہ المؤمنون کے کچھ آیات تلاوت سنیں اور پھر اس کا ترجمہ بھی پڑھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور عظمت کے حوالے سے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی بھی پریشانی ہو، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو، اجتماعی سطح پر ہو، کوئی ڈپریشن ہو، کوئی ذہنی پریشانی ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، ہم ہر حال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو سورہ المومنون کی آیات یہاں پر 84 سے انشاءاللہ سنتے ہیں رکوع کے آخر تک۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون سورہ المومنون ہے، آیت نمبر 84 سے ہم نے شروع کیا تھا۔ اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کہہ دیجئے قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ یہ زمین اور جو اس میں ہے سب کس کے ہیں اگر تم جانتے ہو۔ یہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیے تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے، یہ مشرکین مکہ کو سنایا جا رہا ہے، اور ہمارے لیے ہر وقت ہی یہ رہنمائی اور ہدایت ہے۔ جب بھی قرآن کھولیں ہمارا ایک عجب تعلق اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بنتا ہے۔ جب ہم پریشان ہوتے ہیں اور نعوذ باللہ جب ہمیں اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کا خیال آتا ہے تو اس وقت سوچ لیا کریں کل لمن الارض ومن فیہا، کہ زمین اور جو اس میں ہے سب کس کے ہیں؟ سب اللہ ہی کے ہیں۔ مشرکین مکہ بھی یہ جانتے تھے کہ سب ملکیت، ساری ملکیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل افلا تذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ جس رب کا یہ سب کچھ ہے اسی کی طرف رجوع کرو۔ کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، لوگوں سے نہ ڈرو، رب سے ڈرو اور اسی سے مانگو۔ پھر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرش عظیم کا مالک کون ہے؟ سبحان اللہ۔ تو وہ سیقولون للہ، ان قریب وہ کہیں گے کہ اللہ ہی کے لیے ہیں۔ قل افلا تتقون، تو کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ یعنی یہ مشرکین مکہ سے سوال کیا جا رہا ہے، اور سوال کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ وہ غور و فکر کریں، ان کی عقل جاگے۔ تو ہم بھی خود سے سوال کیا کریں جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہو اور اس کے لیے ہمیں لوگوں کا خیال آئے، تو غور و فکر کیا کریں کہ کیا لوگ میری اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں، یا یہ کہ میں ہر پریشانی کے لیے ہر وقت جب لوگوں کا خیال مجھے آتا ہے تو کیا لوگ ہی ہیں جو بچپن سے میری پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، یہ اللہ ہی تو ہے جو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک ہے، وہ تمام اختیارات کا مالک ہے، اسی کی قدرت اور اسی کی عظمت ہے۔ تو پھر ہم اسی سے مانگیں، اسی کی طرف جڑیں۔ تو کیا ہم غور و فکر نہیں کرتے؟ افلا تتقون، کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اسی طرح پھر فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ بھی پوچھئے کہ کون ہے وہ جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا، اور جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی اگر تم جانتے ہو۔ مشرکین مکہ سے ہی پوچھا جا رہا ہے تاکہ وہ غور و فکر کریں کہ سوچو تو صحیح وہ کون ہے جس کے ہاتھ میں اختیار ہے ہر چیز کا۔ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا،
اور وہ جو پناہ دیتا ہے اور جس کے مقابلے کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، سبحان اللہ۔ یعنی ہم جب دشمن سے ڈر کے کسی کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پناہ میں جاتے ہیں، تو آپ سوچیں کہ کیا وہ ہمیں پناہ دے سکتا ہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہیں؟ اور جس کو اللہ پناہ دے دے تو اس کے مقابلے میں کسی کو پناہ نہیں دی جا سکتی، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ جس کو پناہ دینا چاہتے ہیں تو وہ ہر ایک سے محفوظ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو پناہ نہیں دینا چاہتے اس کے لیے چاہے زمین و آسمان کی جتنی بھی طاقتیں اکٹھی ہو جائیں، جتنے بھی لوگ مل کر آ جائیں، چاہے انفرادی سطح پر یا ملکی سطح پر، کوئی بھی اللہ کے سوا کسی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ تو یہ بات ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو، یعنی اگر تم علم رکھتے ہو تو ہمیں یہ کیوں بات سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے نفع و نقصان اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہیں۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، ان قریب وہ کہیں گے اللہ ہی کے لیے، قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو پھر ان کو کہیے کہ پھر تم کہاں سے تم پر جادو ہو جاتا ہے، یعنی تم کہاں سے سحر کیے جاتے ہو؟ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ، تو تم پر کہاں سے جادو ہو جاتا ہے؟ اب مشرکین مکہ یہ سب باتیں جانتے تھے اور وہ جواب بھی یہی دے رہے ہیں اللہ ہی کے لیے، لیکن جب ان کو وحدانیت پر ایمان لانے کو کہا جاتا تھا، ان کو توحید کی دعوت دی جاتی تھی اور عملی زندگی میں اس توحید کو شامل کرنے کی بات آتی تو پھر وہ بہکے جاتے اور اپنے بتوں کی طرف دوڑتے، یا اسی طرح اور بھی شریک انہوں نے بنائے ہوئے تھے۔ کیا ہمارا بھی حال ایسا ہی نہیں ہے؟ ہم یہ سب کچھ ہم مانتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، ساتوں آسمانوں کا مالک اللہ ہے، عرش عظیم کا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، سارے اختیارات اسی کے ہیں، لیکن ہم پر بھی کہاں سے جادو ہو جاتا ہے کہ ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور لوگوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ پھر فرمایا بل اتیناہم بالحق، بلکہ ہم تو ان کے پاس حق لے آئے ہیں، وانہم لکاذبون، لیکن یہ یقیناً جھوٹے ہیں، یعنی ساری باتوں کو سمجھنے کے باوجود بھی اس حق پر ایمان نہیں لاتے، اور اگر ایمان لاتے بھی ہیں تو عملاً یہ بات ان کے عمل میں شامل نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ یہ دیکھیں کہ ہم کہیں کہ ہم کسی چیز کو مانتے ہیں، ہم کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی تمام اختیارات کا مالک ہے، لیکن جب کوئی پریشانی آئے، کوئی مدد چاہیے ہو تو ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در پر جائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ دراصل اس کا مطلب ہے کہ ہماری زبانیں جھوٹ کہتی ہیں۔ پھر فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہرگز کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اگر ایسا ہوتا تو فرمایا اِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ نے کسی کو اپنے ساتھ معبود بنایا ہوتا تو پھر تو ہر معبود اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور ان میں سے ایک دوسرے پر چڑھائی کر دیتا۔ یعنی دنیا میں یہی ہو رہا ہے نا، عموماً بادشاہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اختیار اور جاگیر کو لے کر الگ ہو جاتے ہیں اور پھر دوسرے کی جاگیر ہتھیانے کے لیے اس پر حملے کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہوتا کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی اختیارات میں شریک ہوتا یا اللہ نے کوئی اور الہ بنائے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا کہ کوئی آسمانوں کا رب بن جاتا، کوئی پہلے آسمان کا رب ہوتا، کوئی دوسرے کا، کوئی زمین کا رب ہوتا، کوئی عرش عظیم کا، نعوذ باللہ من ذالک، زمین کا الہ اور ہوتا، آسمانوں کا الہ کوئی اور ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو کیا تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ تو ایک ہی ہے اور وہی مدد کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگی جا سکتی، کیونکہ وہ کوئی اور اللہ کے علاوہ دینے والا ہی نہیں ہے، کسی کے پاس یہ اختیار ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، تو فرمایا یہ ساری باتیں، تمام دلائل پیش کرنے کے بعد فرمایا اللہ پاک ہے اس سے جو یہ بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی یہ جو باتیں کر رہے ہیں اور یہ جو مارے پھر رہے ہیں اللہ کے در کے علاوہ لوگوں کے در پر، تو ان کو یہ جان لینا چاہیے اللہ ہی پاک ہے، وہی ان کی مدد کرنے والا ہے اور وہ تمام ایسے باطل معبودان کی شرکت سے پاک ہے، تمام اختیارات اسی کے ہیں، تو اس کی طرف رجوع کرو۔ فرمایا عالم الغیب والشہادتی، وہ تو جاننے والا ہے ہر غیب اور ظاہر کا، فتعالی عما یشرکون، تو وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علم میں تمام غیب اور ظاہر ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کائنات کو پیدا کر کے غافل نہیں ہو گئے، ان کو معلوم ہے کہ اس زمین پر کیا ہو رہا ہے، وہ تمام چیزیں بھی ان کو پتہ ہیں جو ہم سے چھپی ہوئی ہیں، غیب کا تمام علم اللہ کے پاس ہے، مستقبل کا حال کا اللہ کے سامنے تو کوئی مستقبل حال ہے ہی نہیں، اللہ کا علم تو ان تمام چیزوں پر چھایا ہوا ہے اور وہی العلیم ہے، وہی الحکیم ہے، اس کے حکم سے سب کچھ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے، تو کتنی زیادہ سیکھنے والی باتیں ہیں قرآن میں اور دل کو تسلی دینے والی باتیں ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ بلند ہے اس سے جو یہ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات کی گہرائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اپنی قدرت اور عظمت کی ایسی معرفت عطا فرمائیں کہ ہم پلٹ پلٹ کر اللہ کی طرف جائیں۔ 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ ایسا نہ ہو کہ ہمیں اللہ کا خیال نہ ہو، ہم اللہ ہی کی طرف رجوع کریں۔ ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، ہر نعمت ملنے پر، ہر طرح کے امتحان میں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔